آج کا ہمارا ٹاپک ہے خواجہ میر درد کی غزل گوئی، اور سوال ہے خواجہ میر درد کا تعارف پیش کرتے ہوئے غزل گوئی کی خصوصیات پیش کیجیے۔ پہلے کسی بھی سوال کو کرنے سے پہلے ہمیں سوال کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ہم سے کیا پوچھ رہا ہے اور کیا نہیں پوچھ رہا ہے۔ یہاں سب سے پہلے وہ پوچھ رہا ہے تھوڑا سا تعارف، اس کے بعد ان کی غزل گوئی۔ کئی بار سوال اس طرح سے آتا ہے کہ خواجہ میر درد کی غزل گوئی کی خصوصیات تحریر کیجیے، لیکن اس میں بھی آپ کو تھوڑا بہت تعارف ڈالنا ضروری ہے۔ میر درد ایک صوفی شاعر تھے، اور ان کا نام آتے ہی ہمارے سامنے ایک ایسی تصویر آتی ہے جن کے اندر توکل تھا، صبر تھا، ضبط تھا اور حوصلہ تھا۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے کوشش اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرنا۔ خواجہ میر درد ایک ایسی ہستی تھے جن کے والد صاحب خواجہ محمد ناصر اندلیب خود بھی ایک شاعر تھے، اور ان کے والد جو تھے وہ اندلیب تخلص کیا کرتے تھے۔ تخلص آپ سبھی جانتے ہیں کہ شاعر شاعری میں جو اپنا شاعرانہ نام رکھتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ میر درد کے اندر ہمیں اتنا حوصلہ نظر آتا ہے کہ جب ماحول بگڑا، دہلی برباد ہوئی، اس وقت جو بڑے پائے کے شاعر ہمیں نظر آتے ہیں جیسے میر اور سودا، وہ بھی شہر چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے اور ترک وطن کر گئے، لیکن میر درد کا حوصلہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ وہی رہے اور انہوں نے ترک وطن نہیں کیا۔ درد دہلی میں پیدا ہوئے تھے 1721 کے اندر۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دہلی کی بربادی زیادہ دور نہ تھی۔ گھر کا جو ماحول تھا درد کا وہ علمی تھا، اسی لیے جو درد تھے وہ کم عمر میں ہی علم و ادب کی طرف متوجہ ہوئے۔ درد کو اردو، فارسی، عربی تینوں زبانیں آتی تھی۔ قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، تصوف کا انہوں نے گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ درد نے صرف قرآن کو پڑھا ہی تھا، بلکہ قرآن کو سمجھا بھی اور حدیث کو بھی اچھے سے جانا اور سمجھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ درد کم عمری سے ہی، یعنی ہم یہ دیکھیں کہ 15 برس کی عمر میں درد نے ایک فارسی رسالہ تصنیف کر دیا تھا، اور فارسی اور اردو میں شعر بھی وہ کہنے لگے تھے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک 15 برس کا بچہ، ایک 15 سال کا بچہ کتنا کم عمر ہوتا ہے، یا جب وہ بالغ بھی نہیں ہوتا ہے، اس وقت میر درد نے شعر کہنے شروع کر دیے تھے اور ایک فارسی رسالہ تصنیف کر دیا تھا۔ درد کی جو شخصیت ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس میں ہمیں پاکیزگی نظر آتی ہے۔ اپنے نام ہی کی طرح ہمیں ان کی غزلوں میں درد بھی نظر آتا ہے، اور ان کا جو کردار ہے وہ بھی ہمیں ان کے اشعار میں نظر آتا ہے۔ آپ چاہے تو اسے اتار سکتے ہیں، اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ پہلے آپ اسے سمجھیں، اس کے بعد آپ اسے اتاریں۔ الگ الگ محققوں نے، تنقید نگاروں نے درد کے اوپر بات کہی ہے، اور یہ دیکھا ہے کہ درد کی غزلوں میں ہمیں کیا کیا خوبیاں ملتی ہے۔
اب ہم درد کی غزل گوئی کی خصوصیات کی طرف آتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ درد کی کیا کیا خوبیاں ہیں جو ہمیں ان کی غزلوں میں ملتی ہے۔ پہلی خوبی جو ہے وہ ہے عاشقانہ مضامین۔ خواجہ میر درد نے عشق و محبت کے جذبات کو اپنی غزلوں میں پیش کیا۔ ویسے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عشق و محبت کے جذبات ہمیں میر کے یہاں بھی نظر آتے ہیں، مومن کے یہاں بھی نظر آتے ہیں، غالب کے یہاں بھی نظر آتے ہیں اور آتش کے یہاں بھی نظر آتے ہیں، لیکن درد کے یہاں جو ہمیں ہٹ کر چیز ملتی ہے وہ ہے صداقت۔ صداقت کا مطلب ہوتا ہے سچائی، یعنی ان کی شاعری میں ہمیں ایک طرح کی سچائی نظر آتی ہے۔ ان کے اشعار میں محبوب کے وعدہ خلافیوں، بے وفائیوں اور وفاؤں کا بیان ملتا ہے۔ کبھی ہمیں وصال کا ذکر ملتا ہے تو کبھی ہجر کا ذکر ملتا ہے۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے ملن اور اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہجر، جس کا مطلب ہوتا ہے جدائی۔ ان کے عشقیہ اشعار میں ایسی پاکیزگی اور لطافت ملتی ہے جو ہمیں دوسرے شاعروں کے یہاں بہت ہی کم ملتی ہے۔ جیسے ان کا شعر دیکھیے، دن تمہارے تو کٹے بارے خوشی سے ہر طرح، ہم بلا سے یا پڑے راتوں کو گھبرایا کیے۔ یعنی اپنے وہ محبوب سے کہتے ہیں کہ تمہارے جو دن ہیں، تمہاری جو راتیں ہیں وہ بہت خوشی سے کٹ رہی ہے، لیکن تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یا تمہیں ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم راتوں کو گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، ہر چند نہیں صبر تجھے درد ولیکن اتنا بھی نہ ملیو کہ وہ بدنام کہیں ہو۔ آپ جب بھی کسی شاعر کی غزل گوئی کرے، کسی نظم نگار کی نظم نگاری کرے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا بہت حوالہ ان کی غزلوں کا، ان کے اشعار کا، ان کی نظموں کا دے، جس سے کہ آپ کی جو آنسر شیٹ ہے وہ اثردار ہوگی اور زوردار لگے گی۔ دوسری خوبی جو درد کے یہاں ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے تصوف۔ تصوف کا بیان کئی اور شاعروں کے یہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن درد ایک صوفی شاعر تھے تو ان کے یہاں تصوف کا ہونا تو لازمی ہے، یعنی کمپلسری ہے، کیونکہ ان کے یہاں ہم زیادہ تر بیشتر کلام ان کا یہ دیکھتے ہیں کہ تصوف کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اور درد کے کلام کے اوپر آزاد نے فرمایا کہ تصوف جیسا انہوں نے کہا اردو میں آج تک کسی نے نہیں کہا۔ آزاد کا یہ قول درد کے اوپر ہے کہ تصوف جیسا انہوں نے کہا اردو میں آج تک کسی نے نہیں کہا۔ آپ کو یہی لائن کوٹ کرنی ہے، یہی لائن لکھ کر آنی ہے، کیونکہ محمد حسین آزاد کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ محمد حسین آزاد خود بہت بڑے شاعر تھے، نثر نگار تھے، جن کی بہت سی کتابیں جیسے آب حیات، نیرنگ خیال اور بہت ساری نظمیں، صبح امید، بہت ساری نظمیں جو اردو کے اندر، فارسی کے اندر آ چکی ہے۔ اتنے بڑے شاعر، اتنے بڑے نثر نگار جب کسی کے اوپر کول کرتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی کوڈ جو آتا ہے، آپ کو وہ ڈالنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ رام بابو سکسینہ یہ کہتے ہیں کہ میر درد کے ہر شعر میں معشوق سے مراد معشوق حقیقی یا مرشد ہے۔ اب دیکھیے کہ معشوق ایک عاشق ہوتا ہے اور وہ جس کے اوپر فدا ہوتا ہے یا جس کے اوپر کوئی اور فدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا معشوق۔ معشوق یا عشق دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عشق حقیقی، ایک ہوتا ہے عشق مجازی۔ عشق حقیقی وہ جو ہم اللہ سے عشق کرتے ہیں، عشق مجازی وہ جو ہم دنیاوی عشق کرتے ہیں۔ تو درد کے یہاں ہمیں عشق حقیقی ملتا ہے، یعنی اللہ سے عشق زیادہ ملتا ہے۔ خواجہ میر درد فلسفہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ اب فلسفہ وحدت الوجود کیا ہے؟ تو فلسفہ وحدت الوجود
میں ہم یہ مانتے ہیں کہ اس پوری دنیا پر صرف ایک ہی حکم چلتا ہے، ایک ہی کی حکمرانی چلتی ہے، وہ ہے اللہ۔ یعنی درد کے یہاں ہمیں ایسے اشعار ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک خدا تیرا ہی جلوہ نظر آتا ہے، یا میرے دل میں تیرے سوا اور کسی کی یاد نہیں۔ اس کی چند مثالیں آپ دیکھیے: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ اس شعر میں درد کہتے ہیں کہ جب سے میں دنیا میں آیا ہوں تب سے میں نے صرف تجھے ہی دیکھا ہے، یعنی میں نے صرف اور صرف خدا کو دیکھا ہے، خدا کو سمجھا ہے، اور جہاں بھی میں نے دیکھا دنیا کے کونے کونے میں، زمین و آسمان میں، مجھے صرف تیرا ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ دوسرا شعر دیکھے: ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ ارض کہتے ہیں زمین کو، سما کہتے ہیں آسمان کو۔ تو اس شعر میں درد کہنا چاہتے ہیں کہ جو زمین و آسمان ہیں وہ خدا کی وسعت کو، اس کی لمبائی چوڑائی کو اپنے اندر سما نہیں سکتے ہیں، بلکہ صرف ایک میرا دل ہے، یعنی انسان کا دل ہی ہے جس میں کہ خدا سما سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور شعر دیکھے: تجھی کو جویا جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ اس میں درد کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دنیا میں آ کر خدا کو ہی نہیں پہچانا، اسی کی بات نہیں مانی، تو ہمارا دنیا میں آنا نہ آنا دونوں برابر ہیں۔ تیسری خوبی جو ہمیں درد کے یہاں نظر آتی ہے وہ ہے شاعرانہ سوز و گداز۔ سوز و گداز کے معنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دکھ درد یا تھوڑا سا درد، اس میں کسک جو نظر آتی ہے۔ سوز و گداز کی جو خوبی ہے وہ ہمیں میر کے یہاں بھی نظر آتی ہے۔ سوز و گداز کی ایک مثال درد کے یہاں یہ دیکھیے آپ: گل کو ہے ثبات نہ ہم کو ہے اعتبار، کس بات پر چمن ہوس رنگ و بو کرے۔ یعنی گل کا مطلب ہوتا ہے پھول، ثبات کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ اب درد کہتے ہیں کہ جو گل ہے، جو پھول ہے، اس کی جو زندگی ہے وہ کچھ ہی لمحے کی ہے، کچھ ہی وقت کی ہے۔ جیسے ہی پھول کھل جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہونے پہ آ جاتی ہے، یعنی کھلتے ہی وہ زوال کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو چمن ہے جس کے اندر پھول کھلتے ہیں، چمن کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ اس میں کہتے ہیں کہ جو چمن ہے وہ کس بات پر ایٹیٹیوڈ دکھائے، کس بات پر غرور کرے، کیونکہ جو اس کے پھول ہے، جو اس کی رونق ہے، وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح درد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس دنیا میں آئے ہیں اور ایک نہ ایک دن یا کسی نہ کسی دن ہم نے چلے جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ چوتھی خوبی جو ہمیں درد کے یہاں نظر آتی ہے وہ ہے تخیل پرواز۔ تخیل کہتے ہیں امیجینیشن کو، تصور کو، پرواز کہتے ہیں اڑان کو۔ کوئی ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ جتنا زیادہ شعر میں تخیل ہوگا اتنا ہی شعر دلکش لگے گا۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ درد کے اشعار میں بھی یہ صفت موجود ہے۔ صفت کا مطلب ہوتا ہے خوبی، یعنی ان کے یہاں ہمیں یہ خوبی نظر آتی ہے: انسان جب زور سے زیادہ ہنستا ہے یا لگاتار ہنستا ہے تو اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے۔ تو اس بات کو شاعر ان لفظوں میں بیان کرتا ہے کہ جگ میں کوئی نہ ٹک ہنسا ہوگا، ٹک مطلب تھوڑا سا، کہ نہ ہنسنے میں رو دیا ہوگا۔ آپ چاہے تو ان میں سے تھوڑے سے شعر کٹ کر سکتے ہیں یا چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں، وہ پوری طرح آپ کے اوپر یہ چیزیں ڈیپینڈ ہے، آپ جسے چاہے لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ تھوڑی بہت مثالیں ضرور دیں۔ پانچویں خوبی جو ہمیں درد کے یہاں نظر آتی ہے وہ ہے ایہام۔ ایہام کے نارمل اگر میننگ دیکھیں ہمیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے
شک یا وسوسے میں ڈالنا، یعنی شاعر اپنے شعر میں کچھ الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے جو ہمیں کشمکش میں ڈال دیتے ہیں، وسوسے میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے ان کے شعر دیکھے، کھل نہیں سکتی ہے اب آنکھیں میری، جی میں یہ کس کا تصور آ گیا۔ یہاں درد جو کہتے ہیں کہ کھل نہیں سکتی ہے اب آنکھیں میری، تو اس سے ہمیں یہ نہیں کلیئر ہو رہا ہے کہ درد کی آنکھیں یا تو وہ کھولنا نہیں چاہتے ہیں یا پھر ان کی آنکھیں چپک گئی ہے۔ اس سے کچھ بات کلیئر نہیں ہو رہی ہے اور ہم ایک کشمکش میں پڑ جاتے ہیں، تو اسی چیز کو، اسی شک کو، اسی وسوسے کو ہم ایہام کہتے ہیں۔ چھٹی خوبی جو ہمیں درد کی یہاں نظر آتی ہے وہ ہے زبان و بیان۔ درد کی جو زبان ہے وہ ٹکسالی ہے۔ درد کے زمانے میں دہلی میں کیونکہ ٹکسالی زبان ہی بولی جاتی تھی، اور اس سلسلے کی ایک شعر یہ دیکھیے درد کا: غافل خدا کی یاد پہ مت بھول زنہار، اپنے تئی بھلا دے اگر تو بھلا سکے۔ اس شعر کا پورا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ درد یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے غافل، تو خدا کی یاد پہ کچھ مت بھول، صرف اور صرف اپنے آپ کو بھلا دے اور اپنے آپ کو صرف خدا کی یاد میں لگا دے، اس کی عبادت میں لگا دے، تو سب کچھ پا لے گا۔ ساتویں جو خوبی ہمیں درد کی یہاں ملتی ہے وہ ہے تشبیہ اور استعارے کا استعمال۔ درد تشبیہ اور استعارے کا استعمال بھی بہت ہنرمندی کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک پوری صاف ستھری تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تشبیہ کا مطلب میں کئی بار آپ کو ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ تشبیہ کا میننگ ہوتا ہے کسی ایک چیز کی تلنا دوسری چیز سے کرنا۔ اب اس کی مثال دیکھیے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ درد یہاں اپنی زندگی کی جو تلنا ہے وہ طوفان سے کرتے ہیں کہ میری زندگی میں بھی تلاطم آتے رہتے ہیں، طوفان آتے رہتے ہیں۔ آٹھویں خوبی ہے درد کے یہاں موسیقی اور ترنم۔ موسیقی کہتے ہیں گائکی کو، سنگنگ کو، تو درد کو موسیقی سے گہرا لگاؤ تھا، اس لیے ان کی جو غزلیں ہیں اس میں ہمیں ترنم نظر آتا ہے، ایک طرح کا سنگیت نظر آتا ہے۔ عام طور پر جو درد ہے وہ چھوٹی چھوٹی بہروں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی چھوٹی بہر کہتے ہیں لائن کو، چھوٹی لائنوں کا استعمال کرتے ہیں، اور الفاظ کو اس طرح سے وہ جماتے ہیں کہ جو لفظ ہوتے ہیں ان کی تکرار سے یا جو لفظ ہے ان کی جماوٹ سے ہی ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے اور آوازوں کا حسن پیدا ہوتا ہے۔ مثال دیکھیے: وائے ناکامی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ یعنی درد کہتے ہیں، وائے کا مطلب ہوتا ہے ہائے، جب ہم کسی چیز کے اوپر افسوس ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے میری یہ ناکامی، کہ جب میں مرنے لگا اس وقت مجھ پر یہ بات کھلی، یا اس وقت میری آنکھیں کھلی کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، میں نے دنیا میں رہ کر کے جو کچھ بھی دیکھا، جو بھی تماشے دیکھے، وہ سارا کیا تھا؟ خواب تھا، اور جو سنا افسانہ تھا، یعنی جو کچھ بھی میں نے سنا تھا وہ افسانہ تھا، اور یہ سب کچھ ایک جھٹکے کے اندر ختم ہو چکا ہے۔ خواجہ میر درد ایسے پرنور ستارے ہیں جو اردو غزل گوئی کے افق پر ہمیشہ آیا رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی کی غزل گوئی، کسی کی نظم نگاری یا کسی اور ٹاپک پر ویڈیوز چاہیے، ایکسپلینیشن چاہیے، تو آپ مجھے بتائیے۔ شکریہ۔